بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر اذان دینے کی اتنی ہی فضیلت ہے تو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کیوں ایک مؤذن کو مقرر کیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اذان دینے والے مؤذن کی کتنی فضیلت ہے، پھر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی اور مؤذن کا بہت اونچا مقام ہے اسلام میں۔ حضرت ابو سعد خدری سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہیں بھیڑ بکریاں چرانے کا بہت شوق ہے اور تمہیں جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعد نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے، جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان کی آواز سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مؤذن کے گناہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے مؤذن کے گناہ اتنے وسیع ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ مؤذن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے جس چیز کو آواز سنائی دیتی ہے وہ سب روزے قیامت مؤذن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت برہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف پر کھڑے نمازیوں کے لیے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کی اسی نسبت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مؤذن اپنی بلند آواز سے اذان دے، جتنی دور تک اس کے اذان کی آواز جاتی ہے، جو بھی جاندار اور بے جاندار اس کی آواز سنتے ہیں وہ مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مؤذن کی اذان پر جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے برابر ثواب مؤذن کو عطا کر دیتا ہے۔ مؤذن کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر امامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، یہ 3 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا یہ 3 شخص اونچے ٹیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے سب لوگوں کو بلایا، تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مؤذن اذان دینے کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحا تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں، میں نے حضرت جابر سے مقام روحا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مقام روحا مدینہ سے 36 میل دوری پر واقع ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مؤذن اذان کے لیے نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز کو سن نہ سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے، جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، جب امامت ختم ہوتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکے، نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا
سکتا اس نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو نمازیوں میں پہلی صف پہ کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، مؤذن حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال نے اذان ختم کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے الفاظ کو دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اذان کے الفاظ کو دہرانے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم بھی اذان دینے والے کی جیسی فضیلت حاصل کر سکے؟ اس کی بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تم نماز کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ ناظرین گرامی، آئے اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں دی۔ یاد یہ بات رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواز سے حضرت حسن سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔